السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیوز سے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کم از کم 10% پاکستان کی آبادی کو سڑکوں پر وہ لے کے آئیں گے، عید کے بعد احتجاج کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عملاً ٹی او آر کی کمیٹی سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ ایک اور میٹنگ ابھی باقی ہے، اگر اس کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف نے اس عمل کا حصہ نہیں بننا تو خان صاحب کے مطابق لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور پھر حکومت کو شدید قسم کا خطرہ ہوگا۔ ہم ملک کے اندر احتجاج کر کے ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، احتجاج کو سسٹین کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، اور ماضی میں اگر آپ پرانے احتجاج کے قصے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ احتجاج کے نتیجے میں جمہوریت جتنی بھی تھی اور جیسی بھی تھی لولی لنگڑی اس کا کلا کما ہو گیا اور ملٹری راج لگ گیا۔ اس مرتبہ کیا ہوگا، پہلے پروگرام کے حصے میں اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، ہندوستان ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ ہم ہندوستان کی سازشوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جو ہندوستان کا عمومی رویہ ہے، جو اس کی پالیسی ہے، اس کی مختلف جہتیں ہماری نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ ہندوستان کا پورا گیم پلان ایک آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں سوچ کیا رہا ہے، پھر یہ سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ چائلڈ لیبر ڈے ناظرین دنیا بھر کے اندر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بچوں کے حوالے سے عموماً بات نہیں ہوتی، اور ایسے بچے جو محروم ہیں تمام خوشیوں سے، وہ تو کسی بحث کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ اس معاملے پر ہوگا۔ سیاسی معاملات پہلے ذرا اٹھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے وزیر مملکت ہیں برائے کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ خیر افریدی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ شرمیلا فاروقی وزیر اعلیٰ سندھ کی معاون خصوصی برائے ثقافت و سیاحت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا، مختصراً فرمائیے گا احتجاج کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ احتجاجی سیاست جو ہے، آپ نے بھی دھرنے ورنے دیے ہوئے ہیں، آپ نے لانگ مارچ کیے ہوئے، دھرنے نہیں دیے ہوئے، لانگ مارچ کیے ہوئے، کیا کرنا پڑتا ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں طلعت صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک ریلیونٹ سوال ہے، اور اس کی ڈیپتھ میں جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہم بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر ہیں، اس سارے عمل سے بخوبی گزرے بھی ہوئے ہیں، دیکھا بھی ہوا ہے، بڑا قریبی مشاہدہ کیا ہے۔ بہت ساری اپنی جماعتوں کو بھی، دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ہم نے احتجاج میں اور یہ جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے ایشو کے اوپر کہ کس ایشو کے اوپر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ٹی او آر کا ایشو، کرپشن کا ایشو، میں آپ کو مثال دوں کہ اب عدلیہ کی بحالی کا ایشو تھا، قوم کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، قوم خود آئی، جس جگہ سے چیف جسٹس صاحب گزرے قوم جو ہے وہ باہر آئی، اور واقعی وہ ایسا ایشو تھا کہ قوم اس پہ کنسرن تھی۔ اب یہ ٹی او آرز کا ایشو ہے یا پاناما کا ایشو ہے، یا اگر میں آپ ایک منٹ دے دوں تو اس سے پہلے میں بات کروں تو دھاندلی کے الزامات تھے، سارے کیسز عدالتوں میں تھے، ہم بار بار یہ کہتے تھے، انہوں نے نہیں کہا ہم دھرنا دیں گے۔ اب دھرنا میرے حلقے میں ہوا یہاں اسلام آباد میں، آپ یقین جانیں میں روزے سے ہوں، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ وائز لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی پاکستان تحریک انصاف نے، کہ آج دھرنے میں ضلع میاں والی بندے لے کے آئے، آج دھرنے میں بورے والا لے کے آئے، آج عارف والا لے کے آئے، آج لاہور آئے۔ مطلب اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے تھے، دھرنے کا انجام آپ نے دیکھا۔ اب یہ جو ایشو ہے پاناما لیکس کا یا ٹی او آرز کا، بنیادی طور پہ قوم کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ہے، ملک کے پیسے کی ہے، لیکن لوٹ مار اس کے لیے جب فورم موجود ہے، الزامات، یہ اس کے ایشو لیے نہیں جب ہے، فورم پرائم موجود منسٹر ہے، کی فیملی ان فوکس یہ ایشو نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل ایشو ہیں، لیکن عوام کے ذہن پر نہیں ہے۔ جب فورم موجود ہیں، عوام کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کے پی کے عوام ہوں، پنجاب کے ہوں، پورے ملک کے ہوں، کہ جی ہمیں سب سے پہلے بجلی چاہیے، روزگار چاہیے، ہمیں امن چاہیے، دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے۔ جو الیکشن میں نعرے لگائے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں جناب کہ پاناما لیکس کی ایک انفارمیشن کے اوپر آپ 10% لوگ باہر آ جائیں۔ آپ کا بیان یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ ذرا پوچھ لیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک ایم این اے 10 بسیں تم لے کے آؤ، ایم پی اے 5 بسیں تم لے کے آؤ، اور یہ زیادہ دیر معاملات چلیں گے نہیں۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ جرمنی کے اندر ڈرون حملوں پر اتنا بڑا احتجاج ہوا، فرانس کے اندر احتجاج جاری ہے، برازیل کے اندر احتجاج ہوتا ہے، لوگ از خود سڑکوں پر آتے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ کو ابھی تک پاناما لیکس پر جو سپونٹینیس آؤٹ پورنگ آف پبلک اینگر، یعنی از خود سے لوگوں کا غصہ باہر آنا جو ہے، اس کی کہاں پہ مثال ملتی ہے؟ اگر پی ٹی آئی خاموش رہتی قیادت، لوگ کہاں پر باہر نکلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ طلعت بھائی۔ جب ملک میں حالت اس لیول پہ پہنچ جائے کہ لوگ اجتماعی خودکشیاں کریں، عوام کی جو سسٹین کرنے کے لیے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ آپ کی ایک قسم ڈیپینڈنٹ ہے، آپ 20 سے 21 ٹریلین US ڈالرز مقروض ہو گئے، اور دن بدن رمضان میں اور عام لائف has gone really from bad to worse۔
اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس اور کرپشن قوم کا کوئی مطلب ایشو نہیں رہا. آپ کے پاکستان کے لوگ آج پوچھتے ہیں کراچی سے لے کر بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا گلگت بلتستان فاٹا, دیکھیں پورا پاکستان پوچھ رہا ہے. They are waiting for PTI. Let me tell you. How do you know? We are from the public. ہم ان کی فلس انڈرسٹینڈنگ, لوگ نکل رہے ہیں, لوگوں کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کہ نہیں اس کال ڈھونڈتے ہیں. پرائم منسٹر آئے ایک دفعہ دو دفعہ KP کے بھی جکڑا ہوا ہے, سندھ میں بھی جکڑا ہوا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں طلعت بھائی کرپشن ایز اے ہول, یہ جو جلسے کوہاٹ کا جلسہ آپ دیکھ لیں 5 جون کو 47 ڈگری سینٹی بڑے اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں جلسے اچھے نہیں, ماسز نکل رہی ہے, پیپل آر لٹرلی ویٹنگ. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, کیونکہ آپ IMF ورلڈ بینک سے بوروئنگ کر رہے ہیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں ہو رہا. میگا فلیشی پروجیکٹس پہ آپ جا رہے ہیں, صاف پینے کا پانی تو آپ نہیں دے سک رہے. اور سوورینٹی کی آپ جب بات کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے کوریڈورز میں آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے چائنا آپ کے ریسکیو کے لیے آ رہا ہے, آپ اپنی سوورینٹی پروٹیکٹ نہیں کر رہے. انڈر پرائم منسٹر آپ حکومت چلا رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ کا فورن منسٹر نہیں ہے, آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. انڈیا دن بدن اپنے کارڈز ایفیکٹیولی پلے کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات روڈوں پہ لوگ نکلیں گے, آپ جسٹ ویٹ فار دیٹ مومنٹ. میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا. سوال تھا پاناما لیکس, انہوں نے کہا جی کہ کرپشن پاکستان کا ایشو ہے. میں بالکل مانتا ہوں, لیکن اسی کرپشن کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس عمل میں ملوث ہیں پاکستان میں ان کا احتساب ہو, کیا پاکستان کی پوری کرپشن وہ صرف میاں نواز شریف کو اس کے خاندان نے کی؟ اوکے, مطلب باقی لوگوں کو ہم نام لیتے ہیں, آپ پولیٹی سے بھاگ جاتے ہیں. جسٹس آف دی سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ تو کہہ رہے ہیں سب کا احتساب ٹی او آرز ہیں, یہ فوکس ہونے چاہیے. آپ ٹائم گیم کرنا چاہ رہے ہیں, یو ول ہیو ٹو فیس اب ہم تشریحات میں چلیں گے. شرمیلا ذرا پہلے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ آج کل کے ماحول کے اندر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو لوگوں کا جمع غفیر ہوگا اور اس حکومت کو اور اس کرپٹ نظام کو بہا کے لے جائے گا. دیکھیے, ایک تو عمران خان صاحب بہت ساری خوش فہمیوں میں بھی رہنے لگ گئے ہیں اور شاید شروع سے رہتے رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے خالی کرسیوں سے بھی خطاب کیا. یہ بھی بات حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایشوز کے اوپر جو شاید جینوئن ایشوز تھے, انہوں نے بہت جلدی اور بڑی مہارت کے ساتھ ان پہ یو ٹرن بھی لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایسے درینہ مسائل ہیں, ایک عام آدمی کے ایسے ایشوز ہیں جس پہ عام آدمی سڑکوں پہ نکل سکتا ہے اور نکل رہا ہے. آپ زراعت کا شعبہ لے لیں, اگر یہی نیگیٹو ٹرینڈ رہا زراعت کے شعبے میں, جس طرح ایک نیگیٹو گروتھ نظر آئی ہے آپ کو ایگریکلچر سیکٹر میں, تو آپ میجر فوڈ انسیکیورٹی کی جانب جا رہے ہیں. جو کسان ہیں جو 25 ایکڑ یا اس سے کم کا جس کے پاس ہولڈنگز ہیں, وہ تو بیچارہ مر گیا نا, اس کی طرف کوئی فوکس نہیں ہے اس حکومت کا, نہ انہوں نے کوئی سٹرکچرل ریفارمز دیے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ, طارق فضل چودھری صاحب بیٹھے ہیں, یہ الیکٹ ہیں اسلام آباد سے, مجھے یہ بتائیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اسلام آباد, کیپٹل سٹی آف پاکستان میں. وہ وقت پہ یاد ہے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنکھا جھلتے تھے مینار پاکستان کے اوپر, ایک قیامت کا سما انہوں نے ڈھایا ہوا تھا. آج کیا ہوا, مین لاہور میں شہر کے اندر آج بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور اسلام آباد میں بھی ہے. دیہاتوں کو اور اب رورل ایریاز کو تو آپ بھول جائیں, تو آپ کیا فرما رہی ہیں شرمیلا صاحبہ, آپ کیا فرما رہی ہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے. آپ یہ فرما رہی ہیں دیکھیے, لوگوں کو اگر آپ موبلائز کریں گے ایشوز پہ, جو ان کے ایشوز ہیں, لوگ باہر آئیں گے. ہاں, پاناما لیک اپنی جگہ ہے, وہ ایک بالکل ایشو ہے, چاہے حکومت اس کو انڈر دا کارپٹ برش کر رہی ہے, ٹائم گین کر رہی ہے, یہ غلط حقیقت ہے. آج بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو الزامات وزیر اعظم کی امیجیٹ فیملی کے اوپر آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. Why is the government evading it? ٹھیک, کیوں نہیں سامنے آتی؟ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, آگے لے کے چلتے ہیں. چلیے افریدی صاحب, آپ سے, اب لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے, عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اگلا سوال ہے دین واٹ؟ دیکھیں تو حکومت چلی جائے گی؟ طلعت بھائی, ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ the ball is still in the court of the ruling government. ٹیوزڈے کو دوبارہ انہوں نے ملنا ہے, اور میں حیران ہوں کہ میری شرمیلا بہن شاید اپنی پارٹی کے جو سپوکس پرسنز ہیں ٹی او آرز کے حوالے سے, اعتزاز احسن صاحب یا باقی وہ ان کی پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں, مطلب ٹی او آرز کے حوالے سے ان کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, انہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شاید کوئی ڈسکنیکٹ ہے. میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں, پیپلز پارٹی بلکہ شمول تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن یونائٹڈ ہیں ٹی او آرز کے حوالے سے,
اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے اور جو باقی پرابلمز انہوں نے صاف پینے کا پانی جو کیا یہ اس چیز سے لنک نہیں کرتی کہ جو پیسہ حکومت پاکستان جو بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے پچھلے بجٹ میں اور اس میں مہا کرپشن ہو اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ عام لوگوں کو تک وہ رسائی نہ ہو اس پیسے کی, تو یہ کرپشن یہ کیا یہ پرائم منسٹر اخلاقی طور پہ آج جسٹیفائی کر سکے گا, رولنگ گورنمنٹ جسٹیفائی کر سکے گی؟ اور آخری چیز جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہم ویٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس عید تک کا ٹائم ہے, they need to come up with solid یہ نہیں مانتے, نہیں نکلیں گے, نہیں تو کیا ہوگا؟ اگلی طرف جائے نا, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں ہم روڈوں پہ نکلیں گے. پھر کیا ہوگا؟ چوک کریں گے ان کے سسٹم کو, ان کے سسٹم کو, ملک کے سسٹم کو نہیں, ان کے سسٹم کو, کہ یہ مجبور ہوں اور یہ کورٹ میں آئیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. جب یہ نہیں کر رہے, کیا ایک سال ہم نے پورے پاکستان کے سامنے اپنا کیس پیڈ نہیں کیا؟ جب ہم دھرنے کے لیے نکلے 126 دن, تب ان کو احساس ہوا. تو کیا ہوا اس کا ریزلٹ؟ جو انویسٹیگیشن جس کو آپ مانتے نہیں, کیوں نہیں مانتے؟ اب نیشنل اسمبلی میں کیوں واپس خان صاحب نے خود نہیں پھر کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے اندر. دیکھیں میری بات, کہا کہ میں آرٹیکل 6 جو آبزرویشنز ہوئی, انہوں نے کہا میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا ان لوگوں پر جنہوں نے الیکشن کو جو لیک کیا. آبزرویشنز دی گئیں کیا ان پہ کام ہوا؟ اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم ایوان میں واپس آئے, ایوان کا حصہ ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ ان کو کہا ہے کہ ایگریکلچر کسی بھی حوالے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک, ہم یہ دیکھیں پازیٹیو انرجی کے ساتھ ان کے ساتھ ہر چیز میں کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اور اپنے آپ کو چھپانا, یہ آپریشن روڈ کے اوپر سسٹم دوبارہ چوک ہو گیا. آپ کو اب دھرنا جو ہے وہ معمولی واقعہ نظر آتا. جب ہو رہا تھا تو آپ کو تھرتھلی پڑی ہوئی تھی, یہ میں لفظ استعمال, تھرتھلی پڑی ہوئی تھی. پہلے 48 گھنٹے میں تو حکومت ندارت تھی. تو یہ نہ کہیں کہ لوگ جب سڑکوں کے اوپر آتے ہیں, تو پہلے بھی آئے تھے, پہلے جب آئے تھے تو بڑی مشکل میں آپ تھے. میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا آپ کو ایک اینگل دکھانا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کا. پاکستان کی قوم ماشاءاللہ دنیا کی پیشتر ممالک کی جو اقوام ہیں ان سے بہت زیادہ پولیٹیکلی بہت اویئرنیس رکھتی ہے, بڑی باشعور ہے. آپ لنڈن میں, امریکہ میں جائیں, آپ ٹیکسی میں بیٹھے اس سے پوچھیں, اسے اپنے ملک کی پالیٹکس کا کک پتہ نہیں ہوگا, بعض کو تو ملک کے صدر کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ آپ کسی وہ ریڈی لگانے والے سے پوچھیں, وہ میرے اور آپ سے بہتر تبصرے کرے گا. اس کو ٹیکسی لانے کا پتہ نہیں ہوگا لیکن سیاست کا پتہ, اپنے کام کا پتہ نہیں سیاست کا. آپ سمجھ گئے میری بات. گزارش یہ ہے, اس کو میں لنک اس طرح کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر جن تمام اہم قومی ایشوز, پاکستان کے مسائل, بنیادی معاملات, معاشرے کے اندر ناہمواریاں, چاہے وہ کرپشن ہے, غربت ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, آپ کی دہشت گردی, سب اس کے اوپر دھرنے دیے ہوتے, باہر نکلے ہوتے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوامی لیڈر ہے. اور ہمارے ڈرون پہ ہم نے ڈر کی بات کر رہے ہیں, کون سے دیے ہیں؟ ڈرون پہ جا کے وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آ گئے, وہاں سے ایک چکر لے کے کون سے دھرنے دیے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے کبھی, دیکھیں نا ہم رات سارا دن پورا دن ان کو چھوڑ دیں, آپ اپنی بات شام کو نہیں انہی کی بات کر رہے ہیں. اصل میں عمران خان کو دیا ہوا ہے. میں صرف مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ قوم کا وقت ضائع کیا, اور جب کمیشن نے یہ کہا کہ آپ کے سارے الزامات غلط ہیں, کیا قوم سے انہوں نے معافی مانگی؟ کیا قوم کا وقت ضائع نہیں کیا, کیا اس میں منظم دھاندلی ہوئی, مینڈیٹ چرایا. اچھا اس کے بعد میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اٹس اولڈ وائن ان دا نیو بوٹل. وہی لوگ, وہی کزنز, وہی ساری میٹرکس, وہی ساری شکلیں آپ کو کچھ دوبارہ کٹھی ہو رہی ہے. نعرہ نیا ہے, جال پرانا ہے, شکاری پرانے ہیں, شکلیں وہ نہیں لگائیں گے, اور شکار بھی پرانا ہے. کزن کو بھی بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب طاہر القادری صاحب کی بات کریں نا, طاہر القادری صاحب کی یہ اس ملک کے نظام کے خلاف سازش ہے. عمران خان صاحب ملک کا بھلا نہیں کر رہے, غریب لوگوں کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں, ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے. جب اس کی ترقی کی راستے کو یہ روکیں گے, پاکستان میں مسائل میں اضافہ ہوگا. آپ پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا. آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بلا شبہ ان کا حق ہے, یہ سڑکوں پہ آئیں, احتجاج کریں, لیکن جو کہہ رہے ہیں نظام کو روکیں گے, یہ نظام کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے, یہ پاکستان کا نظام ہے, یہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے سسٹم کو روکیں گے, ملک کا نقصان ہوگا. شرمیلا ذرا اس کو واپس آئیے گا کہ جو اگلا سوال ہے, واٹ نیکسٹ. اچھا آپ احتجاج آپ نے شروع کر دیا سڑکوں کی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے نظام کو چوک کر دیا, ہم نے شہروں کو بلاک کر دیا, ہم نے حکومت کو غیر فعال کر دیا, اور حکومت کا ایک اپنا نقطہ فکر ہے, ظاہر ہے ان کے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے, وہ بھی اس کو استعمال کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کہ اگر آپ نے کوئی روڈ بلاک کرنی ہے, 2 بندے اور ایک ٹائر کی ضرورت ہے آپ کو, اور ایک ماچس کی تیلی کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت وقت ہے,
یہ کسی چیز کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ایک بادشاہت چل رہی ہے, کسی ایشو کے اوپر ان کا گرپ نہیں ہے, چاہے وہ فورن پالیسی سے لے کے زراعت کا معاملہ ہو, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو, خواتین کو لاہور میں جلائی جا رہی ہے, کوئی مری میں جلائی جا رہی ہے, مطلب کہیں پر کوئی نہ کوئی خاطر خواہ لیجسلیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاناما ایشو ایک بہت بڑا ایشو ہے, اٹس اے گلوبل ایشو. دنیا کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, کہیں پر اور وزراء استعفیٰ دے چکے ہیں, دنیا میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. یہ حکومت اس طرح اس کو ڈیل کر رہی ہے جیسے کہ یہ چلو کچھ ٹائم گین کرو. ان کو چھوڑے نا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ہوگا کیا, پھر آپ کی پارٹی کیا کرے, آپ کی پارٹی کیا کرے؟ ہوگا یہ دیکھیے ہوگا, دیکھیے اگر یہ نہیں مانیں گے تو اور کوئی آپشن تو ہے نہیں نا کہ آپ سٹریٹ پاور کو یوٹیلائز کریں گے, پھر آپ سڑکوں پہ نکلیں گے, پھر کیا ہوگا, آپ ایک ٹف ٹائم دیں گے, آپ پھر کیا ہوگا ڈیولپ کریں گے. کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ معاملہ حل نہیں کرنا, بھائی وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آ کے, اگر برطانیہ کا وزیر اعظم آ کے اپنے ایسٹس بیان کر سکتا ہے پارلیمنٹ میں, تو پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اچھا ہاں, انلیس یہاں بادشاہ چل رہی ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پیپلز پارٹی نکل آئی, ہم سب ہوگا یہ کہ جو ایشوز ہیں, جو عام آدمی کے ایشوز ہیں, وہ کہیں غرق ہو جائیں گے, ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے پارلیمنٹ سے نکل کے اگر آپ نے سڑکوں پہ آ جانا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ مشینری چوک ہوگی. یہ کچھ بھی کہہ لیں گے جی کچھ نہیں ہوا, پہلے بھی جب سڑکوں کی سیاست ہوئی تھی, انفارچونیٹلی وہ پاکستان کا, پاکستانی قوم کا ٹائم ضائع ہوا. اس پہ واپس آئے شہریار افریدی صاحب سے پوچھتے ہیں, جاتا ہے حکومت کے سر پہ. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں میں 3-4 آپشن ہے, ایک یہ الیکشن ہے کال کر سکتے ہیں یا فورس کر سکتے ہیں ان کو کہ آج آپ نئے الیکشن کروا دیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر جو انقلابی قسم کی وقتی احتساب ہوتا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر قبضہ کر لیا اور بلڈنگز کے اوپر چڑھائی کر دی, ہم نے دیکھا یوکرین کے اندر ہوا, دوسرے ممالک کے اندر ہوا, وہ ایک ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو پاکستان کے اندر سکہ رائج الوقت پرانے زمانے میں رہا ہے, آپ جی ایچ کیو کے پاس جائیں گے, جنرل راحیل شریف کو کہیں گے کہ جی یہ بات ہماری نہیں مان رہے, ہمارا تصفیہ کروائیں, اور جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں ان کے ذریعے آپ ایکسٹینشن لیں اور نئے الیکشن کرائیں, ان کا احتساب کریں. چوتھا طریقہ کوئی نہیں ہے. ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان 4 سوالات کا جواب دیں ان ٹی او آرز کے ذریعے. کیا آپ نے ٹیکس ایویڈ کیا, پیسہ کہاں سے آیا, کس طریقے سے آپ نے ارن کیا, اور لاسٹ موسٹ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں. ایک منٹ میں پیسر کمپلیٹ کو بات کریں. پرائم منسٹر کا نام تک نہیں ہے, جن کے نام ہے ان کا آپ نام لینا نہیں چاہتے. اپنی بیٹی کے وہ ڈیپینڈنٹ تھی ان پہ, اگر پرائم منسٹر کا نام ہٹا بھی دیں تو ان 2 بیٹوں اور بیٹی کا باپ کا نام تو آئے گا. ایک اور چیز, جی اپوزیشن پارٹی دھرنے میں ہمارے ساتھ نہیں تھی, ہم اکیلے تھے جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. آج وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ یونائٹڈ ہیں. میں یہ کہتا ہوں, یہ بلاول بھٹو صاحب کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں اور زرداری صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں, میں صرف یہ آپ کو میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں, اکراس دا بورڈ اپوزیشن, کلیئر میسج, ان کے پاس ٹائم ہے. اب ہمیں اینڈ ریزلٹ کی طرف اس ٹائم نہیں جانا چاہیے. میرے پہلے سوال پہ میرے دوسرے سوال پہ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ نہیں مان رہے. ہوگا یہ, ہوگئی ہم کسی آرمی ہوگا یہ کہ مداخلت نہیں کرے گا, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ودن ہاؤس یا چینج لے کے آئیں. آپ سے پوچھ کے وہ کس طرح لے کے آئیں گے؟ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ نہیں مان. ابھی پرائم منسٹر نہیں ہے. مجھے کیا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, لیگل ایکسپرٹس, میں ایم ناٹ لیگل ایکسپرٹ, کیا کہتے ہیں کہ وداؤٹ پرائم منسٹر یہ گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے. ہاؤ وڈ دے جسٹیفائی دیٹ؟ ابھی بجٹ, یہ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو یہ بھی کر رہے ہیں؟ آپ کا فورن منسٹر نہیں ہے, آپ کے تمام کارڈز کون کھیل رہے ہیں؟ ایلین انوائرمنٹ میں کھیلے. اچھا پھر جو ٹگ آف وار ہے فاطمی صاحب میں اور وہ کیا نام ہے, چھوڑ دیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ یہ تو نہیں مان رہے نا, ان کو تو آپ نے بالکل, ان کو ماننا پڑے گا, یہ بادشاہ تھوڑی ہے, ان کو ماننا پڑے گا. آپ کی مجبوری آپ کو ماننا پڑے. ہم پہلے کے اس چیز کے اوپر مانے ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام, جیسے پہلے میں نے کہا کہ پاناما لیکس میں نہیں ہے, اس کے باوجود آپ ٹیلر میڈ ٹی او آرز بنا رہے ہیں. ٹیلر میڈ, ٹھیک, کہ صرف وہ ٹی او آرز بنے جس میں صرف پرائم منسٹر آئے. مریم نواز کون ہے؟ اچھا بات یہ ہے جی, حسین نواز کون ہے؟ مریم نواز کا نام بھی نہیں ہے. مریم نواز کا نام نہیں ہے, وہ ٹرسٹی تھی. اگر 2 بچوں کے نام ہیں پرائم منسٹر کے, ہم تیار ہیں ان 2 بچوں کے نام آئے, ساتھ ان کے بھی ہیں جن کے باقی بھی پارلیمنٹ میں نام ہیں. لیکن اس میں کیا اعتراض ہے؟ عمران خان کیوں کہتے ہیں ابھی جو گیم فکس ہوئی ہے
وہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ پرائم منسٹر کا نام ڈائریکٹ لکھیں. ٹھیک. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے نام اب لکھیں. چلے وہ تو لڑائی بچوں سے ہم تو آگے چلیں گے نا, ہم تو دیکھیں 2 مہینے آگے چلیں گے. دوسری بات میں یہ بتا دوں, میں 2 مہینے آگے جا رہا ہوں. جو ان کا خواب و خیال ہے 2 مہینے بعد کی, میں یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ریممبر مائی ورڈز, یہ فوٹیج چلائیے گا پھر جب روڈ پہ نکلی اپوزیشن, یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے. جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, شارٹ کٹ طریقے سے وزیر اعظم بننے کے لیے, شارٹ کٹ نہیں, ان کے ہاتھ کھ نہیں آنا. عمران خان صاحب کو پھر پتہ لگے گا یہ تو اللہ کو کہ پتہ میں پتہ نہیں کس کے ایجنڈے میں تھا, میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا, اور اس کے بعد یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر قوم شاید انہیں معاف نہ کرے. اچھا شرمیلا ذرا میں آپ کے پاس آؤں کہ یہ جو کلمینیشن پوائنٹ ہے, اور ہمارے پاس چونکہ اپنی ایک تاریخ ہے تو ہم اس سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس پر کی بنیاد پر نتائج بھی اخذ کر سکتے ہیں. ابھی یہ جو ڈیڈ لاک ہے, اور منگل کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ڈیڈ لاک کی اگلی کیفیت کیا ہے, اور اس کے بعد کے مراحل بڑے واضح ہیں. اپوزیشن اتحاد کے ساتھ سڑکوں کے اوپر آئے گی, کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سڑکوں کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا. میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. ابھی تو مسئلہ اس بات پہ ہے کہ ٹی او آرز کے حوالے سے 3 شکوں کے اوپر جو ہے وہ رضامندی ہو گئی ہے. ایک ایشو کے اوپر کہ پرائم منسٹر کا نام اس کے اندر ہو یا نہ ہو, اس کے اوپر حکومت اس وقت نہیں مان رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ طے ہو جائے, لیکن اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوتا, جس طرح میں نے پہلے کہا, تو there is no compromise on this. اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی, نہ کوئی ایزی اسکیپ دے گی پرائم منسٹر صاحب کو. ایز آف ناؤ دس پرائم منسٹر ہیز لاسٹ آل ہز مورل اتھارٹی ٹو رول ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن اگر اس کے باوجود جس وقت ابھی ٹائم دیا جا رہا ہے ان کو کہ یہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ کر لیں, ابھی یہ کہہ رہے ہیں ٹیلر میڈ ہم نے ٹی او آر دی, جو آپ نے ٹیلر میڈ ٹی او آر دیے تھے اس میں تو 50 سال کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہوتی, اور یہی موقف سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا, یہ صرف اپوزیشن کا نہیں تھا. لیکن اگر ہم سڑکوں کے اوپر آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پالیسی ہوگی, پیپلز پارٹی بالکل اس کو ایجیٹیٹ کرے گی. پیپلز پارٹی بالکل یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو, لیکن اگر کہیں نقصان ہوتا ہے تو یہ حکومت خود اس کی ذمہ دار ہوگی. اچھا چلے وہ تو خیر بحث اب دیکھیں گے بعد میں کہ کون کتنا نقصان ہوگا اور ذمہ دار کون. شہر افریدی صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا سڑکوں کے اوپر نکل آؤں گا, تو پہلے آج سے 1 سال پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ رگنگ ہے. اس سے پہلے کہا گیا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈرونز ہیں. اس سے پہلے کہا گیا سب سے بڑا مسئلہ نیٹو سپلائز ہیں. تو یہ سیزنل ایک لگتا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اس مرتبہ وہ یو ٹرن نہیں ہوگا جس کا ذکر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پہلے کہا؟ دھرنے میں جب پشاور کا فیاسکو ہوا اور جب ہم نے کیسے کیا, آپ نہیں پھر لتاڑنا تھا آپ جیسے لوگوں نے, کیا وہ یو ٹرن تھا؟ کیا وہ وقت کی ضرورت نہیں تھی کہ دھرنے کو کینسل کیا جائے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. پھر ایک سوال اور, کیا نام نہیں یہ جو ابھی چل رہی ہے نا, نہیں دھرنا جو ہم نے کینسل کیا تھا پی کے سے گزر کے جا رہی ہے, اس اے پی ایس فیاسکو, میں نیٹو سپلائز کے بات میں ڈرونز کی بات کر رہا ہوں. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. ڈرونز پہ آج بھی کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کس نے عالمی سطح پر اس کو اٹھایا؟ پھر اور چیز یہ کرپشن, پاناما لیکس, کیا تحریک انصاف کی ایجاد کی ہوئی ہے؟ طلعت بھائی آپ جیسے لوگوں سے بڑی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ نے بریجنگ رول اور ساتھ پہ ایفیکٹو پریشر ڈالنا ہے, غلط ہم ہو یا کوئی ہو, آپ نے اس کو اٹھانا ہے. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے پاس ٹائم ہے عید تک کا, اور ٹی او آرز ٹیوزڈے کو یہ فائنل ہو جائے گا کہ یہ سنسیئر ہے نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں سپورٹ نہ بھی کیا تو ہم پھر بھی روڈوں پہ نکلیں گے. دیٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو. بات بڑی سیدھی سی ہے, عبادت کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ کوئی ترکیب بھی کریں. رمضان کے ابھی 2-3 اشرے باقی ہیں, تو اس کے اندر کوئی طریقہ نکالیں. 2013 میں جب الیکشن ہوا طلعت صاحب, تو کے پی کے میں ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم الائنس بنا کے حکومت بناتے ہیں. ہم نے ان کو موقع اس لیے دیا کہ یہ ایکسپوز ہو, چیلنج کریں, اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو سمجھ یہ لگ رہی تھی کہ شاید گورننس بڑا کوئی آسان کام ہے, ڈیلیور کرنا بڑا کوئی آسان کام ہے. اس میں ناکامی کے بعد اب یہ اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف یونائٹڈ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, اسی اجلاس کے 2 منٹ بعد کہتے ہیں جی میں اکیلا نکل آؤں گا. کنفیوژن, مطلب ان کے اندر سسٹینیبلٹی, کنسسٹنسی ہے ہی نہیں, نہ ان کی پالیسیز میں ہے, نہ ان کی سوچ میں ہے. ہم ایگزیکٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ مناسب فورم کے اوپر, جس فورم کے اوپر یہ ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہو سکتی ہیں اس پہ کریں. لیکن اگر یہ پارلیمنٹ کو بھول کے, کمیشن کو بھول کے, عدالتوں کو بھول کے
دوبارہ یہ آنا چاہتے ہیں میدان میں تو گھوڑا بھی حاضر ہے، Last میدان بھی word from حاضر you ہے۔ and then we're closing. پارلیمنٹ کو کون سی عزت دے رہے ہیں؟ کورم تو ان سے پورا نہیں ہوتا، ان کے بندے تو آتے نہیں ہیں۔ کس پارلیمنٹ اور کس جمہوریت کی بات Completely کر رہے ہیں؟ agreed. کس جمہوریت کی بات مکمل طور پہ کس جمہوریت کی بات میرا کر خیال رہے ہے کہ ہیں؟ ہر یہ ایشو جمہوریت، پارلیمنٹ میں ڈسکس یہ ہوا ہے، جمہوریت، پارلیمنٹ سے جو سینس آئی ہے اس کے مطابق کارروائی یہ ہوئی جمہوریت، ہے۔ عمران خان صاحب کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں یہ ہیں؟ جمہوریت، 3 مرتبہ last. 3 دفعہ، 3 سالوں میں، 3 سالوں میں 3 دفعہ، اور بات تانے کس کو دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ کے منسٹرز کی حکومت آپ کی لیکن ہے۔ that's not an argument کہ اگر ان کا بندہ نہیں ہے تو آپ کا بندہ، but I have to leave it there. تینوں مہمانوں کا شکریہ ناظرین۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ احتجاج کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بسا اوقات اپنی مرضی کے مطابق ختم کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو احتجاج کی یہ جہتیں ہیں۔ ناظرین اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ہندوستان پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اپنی سیاست تو اپنی جگہ پر، ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو جب وہ اسسمنٹ کرتا ہے تو کس زاویے سے کر رہا ہے آج کا۔ ناظرین بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے تمام تر تانے اور تیر پاکستان کی طرف پھینکے اور بعد میں حکومت کی طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہوئے پاکستان فارن آفس نے ان تانوں کا جواب بھی دیا، لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر، واشنگٹن کے اندر بالخصوص ہندوستان کی لابی اپنا کام دکھا رہی ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نریندر مودی کی سپیچ سے اتفاق کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف واشنگٹن اور دہلی کی اکٹھ یا جوڑ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے حوالے سے ایک نئی اپروچ کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کی سمری ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نئی اپروچ وہ کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو روایتی طریقے ہیں، یعنی ظاہری جنگ کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے اور لڑائی کے ذریعے، یہ اتنے مؤثر نہیں ہیں۔ پاکستان کے خلاف خارجہ پالیسی کے اندر اپنی معاشی طاقت کو استعمال کرنا ہے، اور جنگ جیتنے سے پہلے ہی جنگ ہم نے جیت لینی ہے، جس کو ہم 1971 کا ماڈل کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اس سوچ کے مطابق 1991 سے لے کر اب تک معاشی ترقی کی دوڑ میں بھارت مسلسل پاکستان سے آگے ہے۔ پاکستان کے اندر ان کے خیال میں ہم اسی مسئلے میں پھنسے رہے کہ ہم نے اسلامائزیشن کرنی ہے، یا ہم نے نیشنلائزیشن کرنی ہے، یا ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے۔ ہم اسی معاملے میں پھنسے رہے، اور ان کے خیال کے مطابق بھارت نے یہ معاملہ طے کر کے اپنے آپ کو معاشی طور پر بہت مستحکم کر لیا۔ 1991 سے لے کر بھارت میں موجودہ سوچ کے مطابق پاکستان کی شرح نمو جو ہے بھارت کی شرح سے کم رہی ہے، اور دونوں کے اندر جو جی ڈی پی گروتھ فگرز ہیں وہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی دونوں کی جو معیشت ہے وہ مختلف پرسنٹیج پوائنٹس کے حوالے سے بڑھ رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر یہی معاملہ جاری رہا تو پاکستان اور بھارت کے اندر وہی فرق ہوگا جو جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان ہے، یعنی نارتھ کوریا وہ پاکستان کو متصور کرتے ہیں اور ساؤتھ کوریا وہ خود متصور کرتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہے۔ اب اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کا معاشی طور پر گلا گھونٹا جا سکتا ہے، جس مد میں وہ 6 بڑے نکات سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کی برآمدات پر ضرب لگائی جائے، پاکستان کی جو ترسیلات ہیں، بیرونی پاکستانیوں کی طرف سے ریمیٹنسز آتی ہیں، ان کو کم کیا جائے، تجارتی طور پر چوک کیا جائے، افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر خلفشار پھیلایا جائے، پانی کو کم کیا جائے، اور پاکستان کے اندر جو لڑائی ہے اس میں بڑھوتی پیدا کی جائے۔ برآمدات پر ضرب لگانے کا جو معاملہ ہے، ان کا خیال ہے کہ پاکستان بھارت سے کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور بھارت کو بالخصوص اپنی ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرنا ہے، اور ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرنے کے ذریعے پاکستان کی جو ٹیکسٹائلز کی کمپیٹیونیس ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جو زر مبادلہ آتا ہے اس کو بھی آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق اگر پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تباہ کرنا ہے تو اپنے ملک میں یعنی بھارت کے اندر ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بالخصوص فروغ دینا ہوگا، اور گجرات سے لے کر تامل ناڈو تک ریلوے ٹریک اور ریلوے پر سبسڈی دے کر وہ جو اندرونی طور پر نقل و حرکت ہے اس کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنے فارمرز کو ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں، تاجروں کو بھی ایڈوانٹیج دینے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاٹن سیکٹر کے اندر جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں بھارت میں ان کو بالخصوص سبسڈی دی جائے، تاکہ پاکستان کی برآمدات کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کر پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
باسمتی چاول بھی ان کی نظر میں ہے. میں ذرا باریک بینی کا ذکر کر رہا ہوں جس سے وہ پاکستان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. ان کے خیال کے مطابق اگر بھارت کے اندر مزید نقل و حرکت کے جو ذرائع ہیں, ریلوے کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں, وہاں پر پیسہ زیادہ پھینکا جائے تو بھارت کا چاول پاکستان کے چاول کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے, اور اس طریقے سے پاکستان کی جو 2 بڑی ایکسپورٹ آئٹمز ہیں اور ان کے ساتھ جو منسلک جاب کی منڈی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بیرون ملک پاکستانی جن کے زر مبادلہ کے اوپر ہم بہت انحصار کرتے ہیں, ان کی جابز کو ریپلیس کرنے کی اسٹریٹجی بھی انہوں نے بنائی ہے کہ اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کر کے جہاں جہاں پر مشرق وسطیٰ کے اندر یا اور ممالک میں پاکستانی کام کر رہے ہیں وہاں پر انڈین لیبر بھیجی جائے تاکہ پاکستانیوں کی جابز وہاں سے کم ہو, نوکریاں ختم ہو, اور وہاں پر ہندوستان کے جو ورکرز ہیں وہ کام کریں اور پاکستان کا زر مبادلہ کم ہو. چیپ لیبر کی فراہمی کی وہ بات کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کے گھٹنے ٹیکنے کے لیے بھارت کو پلیسمنٹ ایجنسی کا رول ادا کرنا ہے, یعنی یہاں پر لوگ لگوانے ہیں ان کو اپنے تاکہ ان کے لوگوں کی نوکریوں کی چھٹی ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال ہے کہ تجارت کی مد میں یہ بھی امپریشن دینا چاہیے کہ پاکستان کا بھلا چاہتا ہے بھارت, موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دینا چاہیے, یعنی بات چیت کی حد تک یہ تصور برقرار ہے لیکن اندر خانے پاکستان کو تہس نہس کریں, گوشت پاکستان کو فراہم نہ کیا جائے, بجلی کی کمی پاکستان کے اندر موجود ہے, اور انرجی کی جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو چوک کر دیا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ترقی نہ کر پائے. بھارتی جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں اس میں بھارت کے شیئر ہولڈرز کی تعداد بہت زیادہ ہے بین الاقوامی کمپنیوں میں بھی, ان کو بالخصوص یہ ہدایت دی جائے کہ پاکستانی کمپنیوں کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے تاکہ اگر پاکستانی کمپنیاں بین الاقوامی طور پر تجارت کو بڑھوتی کا باعث بن رہی ہیں تو ان کا یہ ایج جو ہے یا ان کا ایڈوانٹیج ختم کیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے اس سوچ کے مطابق کہ آپ نے بزنس کو پروموٹ نہیں ہونے دینا, اداکاروں کو ویزا دیں, صداکاروں کو ویزا دیں, رائٹرز کو ویزا دیں, جرنلسٹ کو ویزا دیں, لیکن جو بزنس ویزاز ہیں وہ ان کو نہیں دینے. افغانستان کے اوپر بالخصوص فوکس ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چار بہار جو بندرگاہ ہے اس کو ہم استعمال کریں, افغانستان کو ہم پاکستان کے جو اثر و رسوخ سے نکالیں اور پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک اپنے تمام مال کو پہنچائیں, اور پھر بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں کہ افغانستان میں جن کے اوپر صفر ڈیوٹی ہے ان آئٹمز کی بھرمار کر دیں ہندوستان کی طرف سے تاکہ پاکستان کے اندر وہ آئٹمز واپس آئیں اور یہاں کی انڈسٹری تباہ ہو. اسمگلنگ کے ذریعے وہ اس انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پاکستان کے جو بارڈر ہیں ان کے گرد انسرکلمنٹ کرنی چاہیے. پانی کے اوپر ان کا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو پانی کی کمی ہے اس میں بہت فرق ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جو واٹر سٹریس لیول ہے ان کے اسسمنٹ کے مطابق وہ تقریباً دوہرا ہے. پاکستان 2 گنا زیادہ مشکلات میں ہے. ان کا خیال ہے کہ اس واٹر کی کمی کو مزید ایگزاسربیٹ کرنا چاہیے, مزید خراب کرنا چاہیے, جس کے لیے وہ پروجیکٹ پرپوز کرتے ہیں. افغانستان کے اندر دریا کابل کا جو 16% سندھ کے اندر حصہ آتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر پانی مزید کم ہو, اور مختلف قسم کے منصوبوں کا بھی ذکر ہے کہ پاکستان کے پانی کی کمی کے مسئلے کو مزید ایگریویٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کشمیر کے معاملے کے اوپر ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ ترقی کی ابھی دہلیز سے بہت دور ہے, اور ہندوستان کے کشمیر کے اندر ان کے خیال کے مطابق جو ترقی ہوئی ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے تاکہ کشمیریوں کو یہ علم ہو کہ پاکستان کا کشمیر کتنا پیچھے رہ گیا اور ہندوستان نے جس کشمیر پر قبضہ کیا ہوا وہ کتنا آگے چلا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر افغانستان کے اندر آپ ٹی وی چینل اور ریڈیو چینلز اسٹیبلش کر کے اپنے پروپیگنڈے کی بھرمار کریں اور اندرونی طور پر پاکستان کے اندر یہ تصور پیدا کریں کہ یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی ریاست کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پلان ہے. آپ کے خیال کے مطابق یہ ہمارے سوچ کی یا فکر کی ایک اختراع ہوگی یا اس کا ایک عکس ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں. یہ تمام کا تمام پلان جو ہے
یہ وہاں پر موجود ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلان ہے, کسی آتھر نے لکھا ہے, لیکن نقطہ یہ نہیں ہے کہ یہ پلان کتنا قابل عمل ہے یا نہیں ہے. نقطہ بنیادی اور ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اپنی سوچ ہے اپنے بارے میں وہ کس طرف جا رہی ہے, اور ہندوستان کے اندر کس اسٹریٹجک لیول کے اوپر پاکستان کو چوک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری سوچ جو ہے وہ بس پگڑی اچھالنے, ایک دوسرے کا نام بدنام کرنے اور اس بات میں خوش ہونے تک محدود ہے کہ آج میری خبر پہلے لگ گئی اور دوسرے کی خبر بعد میں لگی. ہندوستان کے اندر باقاعدہ اسٹریٹجک پلاننگ جاری ہے اور ہم ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر مصروف ہیں. اس اسٹریٹجک پلان کا ایک عکس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس ڈاکومنٹ کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آئے ناظرین, چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق آج بین الاقوامی چائلڈ لیبر دن کے حوالے سے ہے. یہ مسئلہ دیرینہ ہے, ہر وقت موجود رہتا ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے, لیکن سال میں ایک دن مختص ہے جب ہم بچوں کی حالت زار کے اوپر فوکس کرتے ہیں. پاکستان کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو بھیانک ترین اعداد و شمار آپ کو نظر آئیں گے. ایک ایسی تحقیق کے مطابق جس کو ایک بین الاقوامی تنظیم نے فنڈ کیا, پاکستان کے تقریباً 4 کروڑ بچوں میں سے 2 کروڑ کے قریب یعنی 19 ملین کے قریب 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کے اندر ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے. یعنی ان سے وہ کام لیا جاتا ہے جو ان سے کام نہیں لیا جانا چاہیے, اور یہ کام لیبر کی صورت کے اندر ہے جس کی پیمنٹ نہیں دی جاتی, سپورٹ لیبر کی صورت میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچے بھی کام کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں, اور بچوں کی عمریں اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 سے لے کے 14 سال تک کے بچے اس کے اندر آتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. ابھی تک 2 بجٹ اناؤنس ہو چکے ہیں, سندھ کا بجٹ اور وفاقی حکومت کا بجٹ. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کہیں پر آپ کو ایک سطر بھی نظر نہیں آئی ہوگی یا کسی نے بات نہیں کی ہوگی جس کا تعلق بچوں کی فلاح سے ہے. یہ مسئلہ صرف حکومتوں کا نہیں ہے, ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. آپ گھروں کے اندر چائلڈ لیبر کو دیکھتے ہیں, جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہماری فیکٹری کے اندر بچے کام کرتے ہیں, ورک شاپس کے اوپر بچے کام کرتے ہیں, اور سڑکوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر کبھی نہ کسی سیاسی جماعت نے کوئی سٹینڈ لیا ہے اور نہ ہی کوئی بہت باآواز قسم کی NGO نے اس کے اوپر کام کیا ہے. بہرحال آج کا دن جب ہم اپنے بچوں کے لیے بالخصوص اہتمام کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے, ہمیں بالخصوص سوچنا چاہیے کہ اس چائلڈ لیبر کی وجوہات کیا ہیں اور اپنے تئیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جہاں پر ہو سکے اس سے اجتناب برتیں, اور حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اس ایشو کو 1 سال کے 1 دن تک محدود نہ کریں. ہر سال یہ ایشو چلتا ہے, اس کے اوپر فوکس رکھیں. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.